نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں سب سے بڑی NGOs، دنیا میں سب سے بڑی جماعت، دنیا میں سب سے بڑا فلاحی ادارہ، دنیا میں سب سے بڑا نیکی کا کام تبلیغی جماعت تھا۔ پچھلے کئی سو سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح انقلاب برپا کر دیا تبلیغی جماعت نے، دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے کئی سو سال میں۔ اکابر نے کام کیا ہے، بڑے بڑے حضرات نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ، اکابر نے، حضرت اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے شاگرد، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کام کیا ہے۔ لیکن ایسا جماعتی کام تاریخ میں نہیں ہوا جس طرح انقلاب برپا کیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ پتہ نہیں کیا آگ تھی، کیا جذبہ تھا، کیا ولولہ تھا، کیا شوق تھا، وہ کیا تھا جس کی بنا پر ان کو رات دن چین نہیں آتا تھا۔ بلکہ ایک ان کا ملفوظ پڑھا کہ ایک دفعہ رات کو وہ ٹہل رہے ہیں پریشانی میں، اہلیہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں پریشانی میں ٹہل رہے ہیں، کیا پریشانی لاحق ہے؟ تو فرمایا تمہیں اگر پتہ چل جائے کیا پریشانی ہے تو پھر پریشان دو ہو جائیں گے، پھر ایک نہیں ہوگا، ٹہلنے والے دو ہوں گے پھر ایک نہیں ہوگا، یہ دکھ مصیبت میں پڑنے والے دو ہوں گے ایک نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ ایسی جماعت جس کے بانی کے منت کر رہے، ایک شخص کسان کو وہ دھکا دے دیتا ہے، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ بھی مٹی آ جاتی ہے، پھر منت کرتے اب تو مان لو۔ اتنا جذبہ کار خیر تھا، اتنا مٹا ہوا یہ انسان تھا کہ ایک بڑے آدمی نواب صاحب نے دعوت دی، میں یہ پہلی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انہوں نے ٹائم رکھا 9 کا، جب واپس تشریف نہ لے گئے تو انہی کے سیکٹری نے، نواب صاحب کے سیکٹری نے، یہ بڑے آدمی کے سیکٹری نے، وہ بڑے آدمی کا نام بھی جانتا ہوں میں، کیا کہ حضرت یہ بڑے لوگ ہیں، نواب لوگ ہیں، اور آپ 9 بجے کا فرمان ہے، اب 9:30 بجے آئیے گا۔ تو حضرت ان کے سیکٹری کے فرمان پر 9:30 بجے تشریف لے گئے، انہوں نے گیٹ بند کر دیا، ناک کیا گیا، رابطہ کیا گیا تو گیٹ کھولا گیا، خوب سنائی، بے نقص سنا دی، یہاں تک کہ ہلکی ہلکی گالیاں، میٹھی میٹھی گالیاں، اس ٹائپ کے الفاظ بھی استعمال کر لیے، یہاں تک کہ حضرت رونے لگے۔ وہاں پر تشریف لائے، انہوں نے خوب سنائی، خوب سنا کر کہا جاؤ اب کام کرو، ہمارا آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا تم نے۔ تو خادم ساتھ تھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، خادم نے راستے میں فرمایا حضرت آپ نے کیوں اتنے باتیں سنی، کیوں ان کے یہ تانے سنے، آپ فرما دیتے پھر میرے کیا قصور ہے، 9:30 کا تمہارے سیکٹری نے کہا تھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا اللہ کے بندے، تو ایک بندے کا پردہ فاش کرنا چاہتا تھا، راد آؤٹ کرنا چاہتا تھا، تو اسے بے عزت کروانا چاہتا تھا، یہ بے عزتی، یہ گالیاں خود سن لی، کسی اور کو گوارا نہ کی۔ اس جماعت کے نیچے یہ اخلاص تھا، یہ جذبہ تھا، یہ اعمال تھے جس کی بنیاد پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی ہیں۔ وہ قربانیاں اسی جماعت کی بنیاد بنی ہے تبھی جماعت چلی ہے، 100 سال ہونے کو ہے، 1926 میں شروع کیا تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 2025 ہو رہا ہے، اگلا سال میں 100 سال پورا ہو جائے گا۔ تو کیا یہ کام زوال کی طرف ہے؟ کیا یہ کام تنزلی کی طرف ہے؟ کیا یہ کام کی مدت پوری ہو چکی ہے؟ کیا اس میں برائیاں آ چکی ہیں؟ برائیاں میرے عزیزو، غیبت حرام ہے، جس کام میں غیبت جمع ہو جائے وہاں برکت نہیں ہوتی، الزامات حرام ہیں، جس کام میں الزامات آ جائیں وہاں خیر نہیں ہوتی، تہمتیں ناجائز ہیں، جس کام میں تہمتیں آ جائیں وہاں کام نہیں پھیلتا پھولتا، اور پھر گالم گلوچ حرام ہے، جس کام میں گالم گلوچ جمع ہو جائے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرمائے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالی دو کافروں کو، بلکہ اللہ کہہ رہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، بھائی کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ میرے نبی کا فرمان دیکھیے، میرے نبی کا، طائف کے کتنا پتھر ہے، کتنی تکلیف ہے، میرے نبی موت تک نہیں بھولے، دنیا سے تشریف لیتے بھی نہیں بھولے، لیکن کیا ان کے لیے گالی دی؟ کیا ان کے لیے غیبت، بہتان، الزام تراشی، یا ان کی کچھ برے کلمات کہے؟ بلکہ ان کے لیے دعا کی، فرشتوں کو واپس لوٹا دیا۔ یہ اخلاق ہے میرے نبی کے، اور یہی اخلاق تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ، تبھی یہ کام پھیلا ہے پھولا ہے، یہ جماعت نے ترقی کی ہے۔ اب جماعت کے 2 دھڑے ہوئے، ایک دھڑے کی قیادت مولانا صاحب کر رہے ہیں، ایک دھڑے کی قیادت رومن کر رہا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ بتا دیجیے، اوپر سے نیچے تک ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اوپر سے نیچے تک کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں، اس کا عینی گواہ ہوں
کہ ہمارے ریمنڈ میں یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں آ گئی ہیں. ریمنڈ والوں کو خبردار ہونا پڑے گا، ان کو ہوشیار بننا پڑے گا. ان میں کچھ جاسوس گھس چکے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ فلاں داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، نیکی کا حلیہ بھی تھا اور چور تھا. تو کسی اللہ والے نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، نیک آدمی چور نہیں ہوتا، چوروں نے نیکو کا روپ دھار لیا ہے. تو کہیں ریمنڈ میں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جہاں غیبتیں بنیاد پکڑ رہی ہیں، الزامات تہمتیں گالم گلوچ بنیاد پکڑ رہی ہیں، کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ یہ جماعت کہاں جا رہی ہے؟ میرا عزیزو، میں آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں. یہ ریمنڈ والوں کو محنت کرنی پڑے گی. آپ نظام الدین کی جماعتوں میں ملیں، ان کے سامنے غیبت کریں، ریمنڈ کی کبھی نہیں سنیں گے، رد کر دیں گے اور 2 ٹوک الفاظ میں رد کریں گے. لیکن ہماری جماعتیں جو ریمنڈ کے انڈر میں چل رہی ہیں، ان کے سامنے غیبت کرے اس نظام الدین کی تو برداشت کرتے ہیں، مزے سے سنتے ہیں، بلکہ کرتے بھی ہیں، گالم گلوچ تک آ گئی ہیں. تو کیا یہ نجات کا راستہ ہے؟ کیا یہ کامیابی کا راستہ ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ غلطی ہو رہی ہے. تو یہ کرنا پڑے گا ریمنڈ کو، اوپر سے نیچے تک ہدایت دینی پڑے گی. یہ کیسا اب بنیاد رکھنی پڑے گی نئے سرے سے، چونکہ 100 سال کے بعد کام پورا ہو گیا، کام کی بنیاد پکی ہو گئی. اب اس کو دوبارہ عروج سے زوال کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس زوال سے بچانے کے لیے، عروج پہنچانے کے لیے نئے سرے سے بنیاد رکھنی پڑے گی. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. بانس کا درخت ہے، جب درخت لگاتے ہیں تو پہلے سال کچھ بھی نہیں نکلتا، دوسرا سال کچھ بھی نہیں نکلتا، بانس زمین میں ہوتی ہے، تیسرا سال نہیں نکلتا، بانس زمین میں ہوتا ہے، چوتھا سال نہیں نکلتا، بانس زمین میں ہوتا ہے، 5ویں سال 5 سال گزر جاتے ہیں بانس کے درخت کو، اگلے 5 سے 6 ہفتوں میں 40 سے 50 فٹ کا بانس ہو جاتا ہے. 5 سال میں نہیں ہوتا، اس کے بعد نکلتا ہے 50 فٹ چلا جاتا ہے، 40 فٹ چلا جاتا ہے. آج سے بنیاد رکھے ریمنڈ میں. یہ جو غیبت آ رہی ہے، میں عینی گواہ ہوں. ابھی 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے، نظام الدین والے حضرات آئے، ان کے سامنے کسی نے ریمنڈ والوں کی فوری شٹ اپ کی کال دی، فوری رد کیا، فوری سختی سے تقریر دی. خبردار، ریمنڈ ہمارا مرکز ہے، مت بات کرنا. لیکن ریمنڈ والوں کے سامنے بات ہوتی ہے تو مزے سے سنتے ہیں. یہ غلطی کس کی ہے؟ میرے نبی غیبت سنتا تھا، صحابی کے بارے میں کسی نے بات ہے، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں برائی نہ کرو. ایک صحابی آتی ہے حضور سے ملنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضور تشریف لے گئے. کہیں سیدہ صدیقہ گھر میں بتاتی ہے، حضور جب آتی ہے، یا رسول اللہ فلاں عورت آئی تھی. کون سی عورت؟ وہ فلاں. نشانی کے طور پر یہ جائز ہے کہ نشانی کے طور پر فرمائے کہ وہ چھوٹے قد والی نشانی کے طور پر فرمایا صدیقہ تھوک، تیری تھوک کی کڑواہٹ سمندر میں ڈال دیں، سمندر ظاہر سے زیادہ کڑوا ہو جائے گی. اتنی بڑی غیبت، حالانکہ نشانی کے طور پر بتایا تھا. یا تو غیبت عام ہو گئی. الزامات بہتان، کیا یہ جائز ہے؟ گالم گلوچ جائز ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ کہہ رہا ہے کافروں کو گالی نہ دو. اللہ کہہ رہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں حرام تھی کافر کے لیے. میرا نبی کافر، بدترین کافر عبداللہ بن ابی قمیض مبارک پہناتا ہے، لعاب مبارک لگاتے ہیں، جنازہ پڑھا دیتے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دامن پکڑ لیتے ہیں. حضور نے دامن چھڑا کر فرمایا کہ اللہ کہہ رہے 70 مرہ، 70 دفعہ معروف ان تستغفر لہم، کہ اگر ان کے لیے معافی مانگو 70 بار تو بھی معاف نہیں کروں گا. میرے نبی فرما رہے 70 بار سے زیادہ معافی مانگوں گا. یہ ہے اخلاق میرے نبی کا، یہ ہے کردار میرے نبی کا. تو ریمنڈ کو یہ توجہ دینی پڑے گی. ریمنڈ والے حضرات سارے غلط نہیں ہیں. جن کی نشاندہی مولانا طاہر جمیل صاحب نے کی ہے، ان میں فی ہے معافی ہے، کچھ نہ کچھ ہے. یا تو ان کی پوری دال کالی ہے، یہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو توجہ دینی پڑے گی. یہ غیبت کو روکنا پڑے گا، الزامات کو روکنے پڑیں گے، تہمت کو روکنا پڑے گا. بھائی دارالعلوم دیوبند 2 حصوں میں ہو گیا، دین کا کام بڑھ گیا نا. فاروقیہ 2 حصوں میں بن گیا، دین کا کام بڑھ گیا. جامعۃ رشید یہ یوں سمجھو دارالعلوم کراچی کی شاخ ہے قسم کی. وہ مفتی رشید مثلا دارالعلوم کراچی سے یہاں ہیں، یوں سمجھو کام بڑھ گیا. فاروقیہ یوں سمجھو دارالعلوم سے نکلا ہوا استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے، کام بڑھ گیا. اسی طرح کتنی شاخیں ہیں نیو ٹاؤن کی، کام بڑھ گیا. بھائی میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا، ہماری چھوٹی سی مارکیٹ ہے کراچی سرجانی ٹاؤن کی، 6 نائی ہیں، 6 نائیوں کی دکان ہے، کوئی برائی نہیں کرتا دوسرے کی. 6-7 دودھ کی دکانیں ہیں، کوئی برائی نہیں کرتا کسی کی. 2-3 مٹھائی کی دکانیں ہیں، کوئی برائی نہیں کرتا کسی کی. 5-6 ہوٹل ہیں، کوئی برائی نہیں کرتا کسی کی. وہ دین کے کام کرنے والے برائی کریں گے، کہاں ترقی ہوگی، کہاں عروج ملے گا؟ تو میرے عزیزو، یہ 3 خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. غیبتیں ہو رہی ہیں،
روک دو ان کو، الزامات تہمتیں لگ رہی ہیں روک دو ان کو، اور گالم گلوچ تک پہنچ چکی ہے روک دو، ان دینی خرابیوں کو روک دیں گے تنزلی اور زوال رک جائے گا، عروج مل جائے گا۔